تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائیں. اب آپ مماثلت دیکھیے اور مماثلت مجھے جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو مجھے یہ کھینچ کے لے گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر کا لقب ملنا، معراج کا واقعہ، اندھے کا واقعہ، وہی کلیم کے گواہ لے آؤ، کون ہے؟ گواہی پیش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا کر دیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہاں معاملہ کیا ہے، گواہ لے آؤ اور گواہی عطا کی تو شہادتین کا جو لقب عطا کر دیا. تو جس نے محبوب سے اف اگر مگر نہیں کی پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے مراتب سے نواز دیا. اچھا پھر جبین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سعادت آپ کو نصیب ہوئی، آپ یہ دیکھیے کہ لمس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی بات ہے ستون حنانہ کو نصیب ہو جائے تو وہ جنت کا جو ہے شجر بن جائے. ذرا بتائیے کہ یہ بھی تو بخت آپ کے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خواب میں بھی اور ظاہری طور پہ بھی بوسہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا. بتائیے ذرا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بہت خوبصورت انداز میں علامہ بشارت صاحب سنا رہے تھے اور جس طرح آپ لطف لے رہے تھے لگ رہا تھا آپ پہ بھی کچھ وارد ہو رہا. اللہ وہ جو ابھی آپ سنا رہے تھے بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دیکھیں سنانے والا سنا رہا ہو اور سننے والا اگر اس کا کیف محسوس نہ کرے اور زبان سے اگر سبحان اللہ نہ نکلے تو پھر حق ادا نہیں ہوتا. بات بتائیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بوسہ لینے کا شرف حاصل ہوا تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ شرف کس چیز سے مل رہا، وہ کتنی اہمیت والی ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک جس کے بارے میں امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا ان کی اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. اس کے لیے محدثین نے جو لفظ بیان کیے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشانی تھی واضح الجبین اور واسع الجبین، کشادہ تھی اور جب اوپر بال اور زلف مبارک آئی ہوتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے چاند بیچ میں سے چمک رہا. اور کبھی کبھی جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلال فرماتے تو وہ پیشانی سرخ ہو جاتی، اس سے انوار و تجلیات نکل رہی ہوتی. سبحان اللہ. حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خواب دیکھا کہ میں نے ایک خواب میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا. اللہ. ایک خواب میں اس طرح بھی بیان کیا بعض کتابوں میں کہ آپ کو یہ محسوس ہوا کہ میں نے خواب میں سجدہ کیا. لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خواب عرض کیا تو آپ خواب سن کے مسکرائے کہ یہ اب کیا چاہ رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی خواہش کو مکمل فرمایا آپ ظاہری طور پہ بھی بوسہ لے لیں تاکہ خواب آپ کا پورا ہو جائے. اللہ. تو حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لی. میں اس میں جنید بھائی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سارے صحابہ کی ہمیشہ یہ جستجو رہی ہے کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جسم لگ جائے، کہیں آپ سے ہاتھ لگ جائے، کہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی عضو کا ہم بوسہ لے لیں، کسی کو چھو لیں تاکہ ہمارے لیے سعادت ہو جائے اور آخرت میں بخشش کا ذریعہ بن جائے. یہاں پہ ایک بات اور نہیں، ایک بات سر ایک اور کلام کیجئے، ایک اور کلام کیجئے. اور یہ بات بڑی اہم ہے کیونکہ صحابی کے عقیدے سے بڑھ کے کسی کا عقیدہ ہو نہیں سکتا. انہوں نے کبھی اس معاملے کو بدعت نہیں فرمایا. جی میں عرض کرنے لگا تھا تبرک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عقیدے کا حصہ بنایا. یہ میں اسی لیے آج کہہ رہا ہوں کہ آج آپ پہ کچھ وارد ہو رہا ہے، وہ جو باتیں ہم کرنی چاہ رہے ہیں آپ پہلے کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. بتائیے. حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا. پھر اس کے علاوہ کئی ایسے صحابی ہیں جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کو چومتے رہے. مثلا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے تھے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عقیدہ واضح کر کے بتا دیا کہ یہ بدعت نہیں ہے. امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی المرتضیٰ جو مولائے کائنات ہیں ان کا یہ عقیدہ اور ان کی عقیدت بیان کی کہ آپ اپنے چچا حضرت عباس کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پیر بھی چومتے تھے. اللہ. اور بتایا کہ یہ ادب کا مقام، یہ ادب کا مقام. اللہ اکبر. تو انہوں نے یہ بتایا کہ بزرگوں کے، بڑوں کے، باپ کے، ہم منصب لوگوں کے ہاتھ پیر چومنا یہ کوئی بدعت نہیں ہے اور یہ آج کے لوگوں کی کاروائی نہیں ہے بلکہ یہ صحابہ کا طریقہ کار رہا. وہ بھی ایسے کیا کرتے. اور پھر جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو وصال کے بعد سب سے پہلے آپ کی پیشانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. اچھا تھوڑا پہلے آ جائیے نا وصال پاک سے. عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی بیان کر دیجئے نا. عروہ صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی کا جو معاملہ تھا اس میں
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو آپ داڑھی مبارک کے ساتھ ہاتھ لگا کے یہ عرض کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ تھوڑی سی نرمی کریں، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس میں بڑی سخت بات کی کہ آپ ابھی مسلمان نہیں ہیں تو آپ ہاتھ نہ لگائیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی کا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ساری زندگی گزاری، اور مشکات میں یہ عمل مبارک تو اتنا خوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر کے بعد نکلتے تو بچے قطار بنا کے کھڑے ہوتے تھے کہ ہمیں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کا بوسہ لینے کا موقع ملے گا۔ اللہ ٹھنڈے پانی کے ڈول ہوتے، عرض کرتے حضور اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈال دے تاکہ ہمارے لیے یہ پانی شفا والا ہو جائے۔ اللہ یہ بھی عقیدہ سمجھا دیا۔ اور پھر جب حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بچے تو بڑا لطف لے رہے ہیں، تو میں صحابہ کی لائن سے نکل کے ان کے ساتھ چلا گیا۔ جب میری باری آئی تو میں نے بوسہ لیا، تو میں نے منہ اوپر رکھ دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحات کے بعد کہنے لگے بوسہ لے لو۔ عرض کی بوسہ لیے تو باری ختم ہو جائے گی، تو فرمایا یہاں باری ختم نہیں ہوتی، بار بار آ جاتی ہے۔ اور کمال دیکھیں حضرت انس کا عقیدہ دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پردہ فرماتے وقت آپ نے وصیت فرمائی کہ سرکار علیہ السلام کا جو بال مبارک ہے وہ میری زبان اقدس کے نیچے رکھ دینا۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ دیکھیے تاج سجاتے تھے منہ مبارک کا اپنے سر اقدس پہ، اور کوئی جو ہے جنگ آپ ہارے نہیں تھے۔